ناظرین، کیا الطاف حسین واقعی بیمار ہیں اور اتنے سیریس بیمار ہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے، کوئی سازشی کہانی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کیا سوچا ہے، یہ جو آئے دن بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہماری سبکی ہو رہی ہے اور انڈیا تالیاں اس پہ بجاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، تو پاکستان نے آخر کچھ کرنے جا رہا ہے یا اسی طرح سے ہی یہ سارا سین چلے گا؟ اور ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں کسی طرح سے بچایا بھی جا سکتا تھا، ان پہ بات کرتے ہیں۔ میاں طاہر حاضر خدمت۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یوب کے قریب اور پاکستانیوں کو پنجابیوں کو بسوں سے اتار کے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان کو لے جا کر ان کو گولیاں ماری گئیں، اور ایک ہی ان کا قصور تھا کہ وہ پنجابی ہیں۔ اب اگر ہم اس سے ایک دن پہلے کی دیکھیں تو ایک دن پہلے حکومت نے، ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع پہ یہ سب کچھ ہوا تھا، کوئٹہ کی طرف سے لاہور اور پنڈی جانے والی تمام ٹرینز کو بند کر دیا، اور تقریباً کوئی 24 سے 48 گھنٹے کوئی ٹرین وہاں سے نہ آئی نہ ادھر سے گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایک، ظاہر ہے ان کو پتہ تھا، ایک سیکیورٹی تھریٹ تھا، ایک الرٹ ملا تھا، اور دہشت گردوں کی کوئی موومنٹ کا پتہ چلا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتے ہیں، تو ٹرینوں کو تو روک لیا گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کم از کم کوئٹہ سے چلنے والی بسیں جو ہیں ٹوورڈز پنجاب ان کو بھی روکا جاتا، اور یا کم از کم اتنا تو کیا جاتا کہ ان کا جو موڈس آف اپرینڈی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے پنجابیوں کو سوار نہ ہونے دیا جاتا۔ ایک یا دو بس اڈے یا 3 بس اڈے، اس پہ فورسز کا جانا اور اس پریونشن کے لیے اقدامات کرنا کون سا بڑا کام تھا؟ تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک غفلت ہے۔ اگر ٹرینیں روکی جا سکتی ہیں تو یہ کام بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور دیکھیں، یہ 10 جانیں نہیں گئیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ 2 صوبوں اور 2 قومیتوں، 2 زبانیں بولنے والوں کے درمیان ایک بہت بڑا رخنا، ایک نفرت، ایک جنگ شروع کرانے والی بات ہے۔ تو اگر ہم کرانے والوں میں نہیں ہیں تو ہم روکنے والوں میں ہیں، تو روکنے کے لیے پھر بھرپور اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کرنے چاہیے تھے۔ اب جو ہم سن رہے ہیں، جو اطلاعات ہیں، اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہم تو اطلاعات پہ بات کرتے ہیں، ہم تو خبر دیتے ہیں۔ اب یہ کچھ پروگرام بنا کے، پلان بنا کے واپس لے لیں تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ یہ ہے کہ گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پہ بالکل یہ تقریباً فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا، کہیں لکھا نہیں گیا، لیکن یہ فیصلہ ہے کہ گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری یعنی کہ وفاق کا علاقہ قرار دیا جائے، ڈائریکٹ اسلام آباد کے ماتحت۔ اور یہ جو ایف سی کو فیڈرل کانسٹیبلری قرار دیا گیا ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری سے، یہ بھی اس طرف ایک قدم ہے بیسیکلی، کہ یہ جہاں جہاں پہ فیڈرل ٹیریٹریز ہوں گی، ظاہر ہے اسلام آباد کی پولیس ہے، لیکن جو فیڈرل ٹیریٹریز ہوں گی اس میں ایف سی پولیس اور سیکیورٹی فورس کے طور پہ کام کرے گی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان کو انتظامی سطح پہ، لسانی سطح پہ یا جغرافی سطح پہ تقسیم نہیں کیا جا رہا، انتظامی لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز جو ہے وہ خاصی آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان اتنا بڑا ہے اور رقبے کے لحاظ سے تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ہے، تو اس کو ایک انتظامیہ کے ماتحت، ایک حکومت کے ماتحت کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کی حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جس طرح کہ
ایسے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں جن کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے, کوئی سے نہیں ہے, کچھ سننا نہیں چاہتا, کچھ سنتا نہیں ہے. سرفراز بھگٹی ہو یا اس سے پہلے قدوس بزنجو ہو, ان کے ذریعے جو لوگ اپنے مفادات نکالنا چاہتے ہیں, جو اپنا ایجنڈا بڑھانا چاہتے ہیں, وہ تو بڑھا لیتے ہیں. جیسے کہ اختر مینگل اور اس طرح کے لوگوں نے بزنجو کے دور میں وہ لوگ اندر گھسیڑے کہ جو آج مخبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور مخبر کن کے لیے ہیں؟ ان دہشت گردوں کے لیے. تو یہ جو دن بدن ان دہشت گردوں کی کاروائیاں بڑھ رہی ہیں, اس سے لوگ ان کے روب میں آ رہے ہیں. اور جب کوئی علاقے, جب پبلک ایٹ لارج روب میں آ جائے تو وہ بیسیکلی آپ ان کی حمایتی سمجھے کہ وہ ان کی حمایتی ہو جاتی ہے. تو اس روب کو, اس ساری چیزوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. ایک یہ تجویز زیر غور ہے. اور اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشنز ہیں, ان میں ہاؤس ٹو ہاؤس, گھر گھر جا کر آپریشن کرنے کا جو پلان بن چکا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ کچھ علاقے جہاں پہ یہ لوگ چھپتے ہیں, پناہ لیتے ہیں, ان علاقوں میں جو آبادیاں ہیں ان کو خالی کرانا پڑے گا, ان کو آئی ڈی پیز بنانا پڑے گا. پھر وہاں پہ جا کے ایک ایک گھر کی تلاشی لے کے ان کا صفایا کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو اقدام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریئل ٹائم سرویلنس کی جا رہی ہے, یعنی کہ ڈرونز کے ذریعے اور راڈارز کے ذریعے ان کی سرویلنس جو ہے وہ کی جائے گی. اور یہ باقی جو سائبر نیٹ ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کہ کون کہاں موو کر رہا ہے, کیسے موومنٹ ہو رہی ہے, کس کو کون سپورٹ کر رہا ہے, یہ اس کی جو سرویلنس ہے وہ زیادہ بڑھائی جائے گی. اور اس کو انفورس اس طرح سے کیا جائے گا کہ باقی سب کے لیے شاید انٹرنیٹ بند ہو, لیکن اس کام کے لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ اور اس کی جو بینڈ ویڈتھ ہے وہ بڑھائی جائے گی. اور بلوچستان میں جو کیوس ہے اس وقت, کہ جو ایک افراتفری اور انتشار کی صورتحال ہے, اس کو ختم کیا جائے گا. اور اس کے لیے پولیٹیکل جو ایک پروسیس ہے اس کا بھی آغاز کرنے کا سوچ رہے ہیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں حکومت بدلیں اور کوئی تگڑا سردار لائیں جو سب سرداروں کو ایک جگہ پہ بٹھا کے یہ معاملات کو طے کیا جا سکے. اور پھر یہ کہ جو بیرون ملک سے آئے ہوئے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ بیرون ملک سے آئے ہوئے دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد ہے اس وقت. کیوں کہ ترکی نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور اس نے عراق, ترکی کے اندر, ایران ایون, اور شام میں جتنے کرد تھے ان سے ہتھیار پھینکوا لیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کرد جو اپنے آپ کو بلوچ بھی کہتے ہیں, یہ بلوچ جو اپنے آپ کو کرد بھی کہتے ہیں, ان کا آپس میں ایک بڑا لنک رہا ہے ماضی میں, بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ابھی بھی رہا ہے, ابھی بھی ہے شاید, کیونکہ وہ تو ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں. تو وہ جو لوگ جو وہاں پہ ابھی نہیں راضی ہتھیار پھینکنے میں, ظاہر ہے پورا گروپ تو ہتھیار نہیں پھینکتا ہوتا, کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اس معاملے پہ, تو انہوں نے رخ کر لیا ہے پاکستان کا, اور وہ اس ایریے میں موجود ہیں. وہ عراق سے بھی آئے ہوئے ہیں, وہ شام سے بھی آئے ہوئے ہیں, اور وہ ایران سے بھی ہیں. ابھی جیش العدل کی بھی ایک جھڑپ ہوئی ہے ایرانی فورسز کے ساتھ, اور 6 لوگ ان کے مارے گئے ہیں. تو یہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, اور ادھر سے ٹی ٹی پی ان کی سپورٹ کر رہی ہے, اور ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے ملے ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑا یہ کٹ ہے, بہت بڑا یہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے, بڑی تعداد میں ہیں, ان کو سپورٹ ہے, ان کو پیسے مل رہے ہیں, ان کو انٹیلیجنس مل رہی ہے, ہر چیز ہے, اسلحہ مل رہا ہے. تو اس کو, اتنے بڑے نیکسس کو توڑنا جو ہے وہ بہت مشکل بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے اس وقت. تو یہ تھے اہم اقدامات جو اب تک میں نے آپ کو بتانے تھے کہ کیے جا رہے ہیں. لیٹ سی ہوپ سو کہ یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور ان پہ کام شروع ہو جائے گا. اور جو رٹ ہے پاکستان کی حکومت کی اور عوام کے لیے جو افراتفری اور ایک انتشار کا ہے, وہ رٹ ثابت ہوگی اور انتشار جو ہے وہ ختم ہوگا. اب آتے ہیں کہ کیا الطاف حسین واقعی بیمار ہیں یا مطلب اتنے بیمار نہیں ہیں جتنا شو کیا جا رہا ہے, اور ان کے متعلق جو خبریں پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ جس طرح پہ سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن ہوتی ہے وہ والی کیمپین ہے, یا اس کے بھی پیچھے کوئی سازش ہے.
تو اس پہ جب ہم نے مختلف جگہوں پہ رابطہ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ذمہ دار لوگ ہیں کہ الطاف حسین بیمار ہیں، لیکن اتنے زیادہ بیمار نہیں ہیں کہ جس طرح کی خبریں باہر پھیلائی گئیں، اور ان خبروں کے پھیلانے کا اور پھر کہ ان کی ڈیتھ کے بارے میں کہ یعنی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس طرح کی خبریں دے کر یہ بیسیکلی وہ سرکلز کہہ رہے ہیں جن سے ہماری بات ہوئی کہ یہ دراصل ایک ٹیسٹ تھا، ایک ٹیسٹر مارا گیا اور یہ کراچی میں ٹیمپریچر چیک کیا گیا کہ الطاف حسین کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے آتی ہے، کیا لوگوں میں ایک کوئی لہر اٹھتی ہے، لوگ اس پہ کوئی بہت تشویش کا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی لوگ باہر آ جائیں گے، یا لوگ جو ہیں وہ کوئی فکر مندی میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ٹیسٹر بھی تھا، اور لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر یہ ٹیسٹر تھا، اس پہ یقین کرنا یا نہ کرنا تو ابھی مشکل ہے اس بات پہ، لیکن اگر یہ ٹیسٹر تھا تو وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اگر یہ ٹیسٹر نہیں تھا اور یہ روٹین کی ڈس انفارمیشن تھی جو سوشل میڈیا پہ رہتی ہے، تو پھر یہ افسوسناک ہے کہ اس طرح سے کسی کے بارے میں غلط خبریں دینا۔ لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا اسی طرح کی سازش جو بتائی جا رہی ہے تو وہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ الطاف حسین جو ہیں سو فار ہاسپٹل میں ہیں، ابھی ان کی کہا جا رہا ہے کہ کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل تو نہیں ہے، لیکن وہ مطلب بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، لیکن جو افواہیں پھیلائی گئیں وہ والی کوئی بات نہیں ہے۔